بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. کراچی کے وسائل، کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، لیکن آج ہم جس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں وہ مسئلہ ایک ایسا ہے کہ جو پورے پاکستان کہ اس وقت دشواری بن چکا ہے. خواتین کے حوالے سے، خواتین کے ہراسمنٹ کے حوالے سے بہت ہی خواتین پریشان ہیں. جو خواتین جاب پہ نکلتی ہیں، جو اپنے روزگار کے لیے نکلتی ہیں، ان کو راستے میں بہت ساری مشکلیں پیش آتی ہیں، بہت سارے ان کے ساتھ مسائل ہیں. کبھی کوئی گاڑی والا آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بیٹھ جاؤ، کبھی کوئی موٹر سائیکل والا آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور وہ بہت ہی جو ہے پریشان ہوتی ہے. اور خاص کر جو خواتین جاب کے لیے گھر سے نکلتی ہیں تو ان کے گھر سے لاتعداد فون آتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی، بہن یا بیوی کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی مسائل تو نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں اس حوالے سے. تو ناظرین، آج اس حوالے سے ہم نے یہ پروگرام کو ترتیب دیا ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے اور لوگوں کو سمجھ آئے کہ یا کہاں پر جو ہے وہ جینس بھی جو ہے خواتین کو بہت نقصان دے رہے ہیں. کافی ایسے درندے شکل لوگ ہیں جو خواتین کو بہت ہی پریشان کرتے ہیں، ہراسمنٹ کرتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، بہت ہی ڈسٹرب کرتے ہیں اور عزتیں پامال ہوتی ہیں. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ گیسٹ میں ڈاکٹر فلک موجود ہے. ان کا اس حوالے سے بات چیت کرنے کے حوالے سے میں نے آج ان کو بلایا ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ پورا شہر گھومتی رہتی ہیں اور کن مسائل کا سامنا ان کو نظر آتا ہے. اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می ہے. بالکل آپ کا جو ٹاپک ہے بہت ضروری تھا ڈسکس کرنا. بہت عرصے سے ہم چاہ رہے تھے اس کو، بہت ساری خواتین اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہتی بھی ہیں، اور ان کو پر پرابلم یہ آتی ہے کہ جب وہ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو وہ خود ہی خوفزدہ ہو جاتی ہیں کہ کہیں ہم یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے تو کہیں ہمارے جو بھی سرکل میں لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر ہی فنگرس نہ اٹھا لیں. بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ہراسمنٹ کا جب شکار ہوتی ہیں تو اس کے اوپر سٹیپ لیتی ہیں اور اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر رپورٹ کرواتی ہیں. ادروائز تو ہوتا یہ ہے کہ آپ بازار میں جائیں تو بازار میں آپ کو ہراس کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ طریقے سے ہراسمنٹ کے ٹائپس ہیں. یا تو آپ کو مارکیٹ میں ہراس کیا جاتا ہے، کونی مار دی، کہیں کوئی لائک آپ کو دھکا مار دیا بلا وجہ کا، انوانٹڈ ٹچ ہو گیا. آپ روڈ پر کھڑے ہیں، موٹر سائیکلس والے آتے ہیں یا گاڑیوں والے آ کے آپ کو آفرز کرتے ہیں آ جائے بیٹھ جائیں. مطلب ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے. آلریڈی آپ اگر جو بیچاری جاب پہ جانے والی خواتین ہوتی ہیں وہ آلریڈی اسٹریس آؤٹ ہوئی ہوتی ہیں جاب کے مسائل کی وجہ سے، تھک ہار کے جب وہ بس یا رکشے کے لیے انتظار کرنے کے لیے باہر کھڑی ہوتی ہیں تو عجیب طریقے کے اگر لوگ آ کر ان کی طرف اور ان سے یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آ جائیں بیٹھ جائیں، یا فون نمبر پھینک کے چلے گئے، یا پھر گانا شروع کر دیا، تو وہ مینٹل ٹارچر ہوتا ہے. ایک طریقے کا ایک اذیت ہوتی ہے کہ آپ کو مطلب جو خواتین اللہ معاف کرے جو اس طرح کی ہوتی ہیں ان کے لیے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بٹ جو خواتین ایک ریپوٹیبل انسٹیٹیوشن سے نکل کے باہر یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے نکل کے باہر کھڑی ہوئی ہیں راستے میں اور ان کے اوپر جو ہے وہ آوازیں کسی جائیں یا ان کو ایک دم سے کوئی ایسی بات کر دی جائے تو ایوری ون وڈ بی فیل سو امبیرس اینڈ بہت پریشان ہو جاتی ہیں خواتین. اچھا، ان کو بڑی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی پولیس سے شکایت کریں یا پولیس والوں کو بلائیں یا کسی کو آواز دیں تو ان کی اپنی عزت کی بھی فکر لگ جاتی ہے کہ یہاں پر شور شرابہ ہو جائے گا اور لوگ مطلب یہ بڑا ایک مشکل ہے خواتین کے لیے اور بڑے مسائل ہے اس حوالے سے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، مطلب جس کو ہم کہیں گے حصہ بن چکی ہیں. میرے ساتھ سم ٹائم اللہ کا بہت کرم ہے کہ بہت کم جو ہے کوئی اس طرح ہراس کرتا ہے، کیونکہ میرا زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف میرا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا ہے، یا پھر ویسے بھی ایک ہوتا ہے کہ مشکل ہے تھوڑا بہت. اگر لیٹ سپوز کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو ہمارے سراؤنڈنگ میں جو ہمارے فیملی ہوتی ہے وہی ہمیں کہتی ہے اگنور کر دیں، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، اٹس اوکے. یہ جو اٹس اوکے والا جو جملہ ہے نا، اٹس اوکے والا، یہ اٹس اوکے والا جملہ جو ہے وہی اس نے تباہی کو کمزور کر دیتا ہے، خواتین کو کمزور کر دیتا ہے.
کہ अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सामने से जवाब आ गया कि आप इग्नोर करो। क्योंकि आपकी फैमिली जब आपके साथ स्टैंड नहीं लेती, वो कहती है कि इट्स ओके, तो उसके बाद आप कमज़ोर हो जाते हैं। और वो ये फैमिली भी बेचारी, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो जॉब के लिए तब निकलती हैं जब घर में बड़े मसले मसाइल होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, या फिर ज़रूरत की वजह से बाहर निकल रही हैं। तो अब जब एक वो ये सोचती हैं कि लेट सपोज हम लोग इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो कहीं एक मसले से दूसरे मसले की तरफ ना हम वो हो जाएं, दो चार ना हो जाएं, कि अभी एक तो जॉब का मसला अलग ही अलग है, अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो इन जिन लोगों ने हरास किया है इनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा दी जाए तो कल को वो आकर हमारे ऊपर एसिड ना फेंक दें या हमें आके कोई हमें किडनैप ना कर लें। तो उस वजह से भी वो खौफ में मुब्तला होकर इस चीज़ को कोशिश करती हैं कि बंद कर दिया जाए, इस कहानी को बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया जाए। तो ये सब जो इश्यूज होते हैं ये बड़े मतलब फेस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, स्टेक होल्डर्स को बात करना ज़रूरी है। लॉज बनते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, उस पर अमल नहीं होता है। तो नाज़रीन, ये बड़े मसाइल हैं। आप ये देखें कि इस वक्त अगर कोई ऐसे भी लोग हैं, कोई मर्द हज़रात हैं या कोई औरतें हैं जो बुराई का शिकार हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो सबसे ज़्यादा पैसे फेंकने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा मर्द हज़रात आगे होते हैं इस बुराई में पैसे फेंकने के हवाले से। और यहाँ पर आप ये देखें कि अगर कोई औरत ख़राब भी है तो मुझे बताएं कि इस वक्त कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर कितनी ख़वातीन हैं कि जो किसी मर्द को कहती हैं कि आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। आपको सबसे ज़्यादा मर्द हज़रात ही मिलेंगे जो औरत को कहेंगे कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, अपना नंबर दे जाएंगे। तो ख़राबी जो है वो कहाँ है, यह हमें ढूंढनी बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से पुलिस का क्या किरदार है ये हम पूछते हैं कि कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ कि किसी पुलिस वाले ने कोई हेल्प की हो या लोगों ने हेल्प की हो। इस हवाले से डॉक्टर साहब का कभी कोई तजर्बा रहा तो वो इनसे पूछते हैं। बिल्कुल, देखें पुलिस वाले बिल्कुल मदद करते हैं। जब आप उनको ट्रैफिक पुलिस वालों को अगर आप शिकायत कर दें, कंप्लेन कर दें तो वो लाजमी सी बात है वो एक्शन लेते हैं। एक और मसला होता है कि जब आप गाड़ी में बैठे हुए हों, अपनी प्राइवेट कन्वेंस में बैठे हुए होते हैं तो उस वक्त ये मसला आता है कि जो बाइसाइकिल चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले जो मेल हजरात होते हैं वो आपकी गाड़ी के आगे या आगे पीछे आकर थोड़ा आपको हिरास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस वक्त जो है मेरे साथ एक वाक़या हुआ था कि जैसे कि आई वॉज इन माई प्राइवेट कन्वेंस एंड माई ड्राइवर वॉज ड्राइविंग दैट टाइम। तो कुछ मेल हजरात आए और लाइक वो बाइक पर, और वो एक होता है उनकी जो एक जनरल फिनोमेना होता है गाने गाना। एंड देन मेरा मसला ये है कि मैं किसी भी हिरासमेंट को बर्दाश्त नहीं करती हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, मैं उसके ऊपर एक्शन लेती हूँ। तो देन एक जगह पुलिस खड़ी हुई थी और फॉर्चुनेटली दैट आई रिपोर्टेड कि दीज गाइज आर लाइक दैट, दिस डूइंग दैट। तो इस पर ऑब्वियसली बात है पुलिस वालों ने जाके उनसे पूछा कि क्या मसला है क्या है, एंड देन हम तो आगे निकल गए थे। एंड ऑब्वियसली बात है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि वाई यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्ट्स। सो आपको फौरी तौर पर एक्शन लेना ज़रूरी है। पर अनदर थिंग इज़ दैट कि एक्शन लेने में अगर एक अकेली खातून है तो वो किस तरह एक्शन ले सकती है? ना उसके पास कोई असला है, ना ही उसके पास कोई और चीज़ है अपनी हिफाजत के लिए, तो वो क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। वो क्या एक्शन लेगी? अक्सर औकात ये होता है कि पुलिस के मामले में देखा पुलिस काफ़ी हेल्प करती है और एतराफ़ के लोग भी हेल्प करते हैं, लेकिन ख़वातीन बोल नहीं पाती, ख़वातीन उस जंग को लड़ना नहीं चाहती, ऐसा भी देखा गया है। मैं यही अपनी बहनों से या फिर जो भी लोग अभी प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबसे मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग सब जो है वो अपने साथ होने वाले जो भी इस तरह के वाक़यात होते हैं ना, इसमें आप एक्शन लें, आप रिपोर्ट करें। आप अगर कोई गाड़ी वाला जो है आपको हिरास करके चला गया है तो आप गाड़ी का नंबर नोट कर लें, गाड़ी का नंबर नोट करें, आप देख लें कि क्या उस वक्त अगर आप वाकई अकेली हैं, आपने कोई बहुत वाइस एक्शन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके खड़े होके जूता उठा के ना आप शुरू हो गए, नो, आपने वाइसली एक्शन लेना है। आप गाड़ी का नंबर नोट कर लें,
آپ دیکھ لیں کہ اپیئرنس کیسی ہے اس بندے کی، نمبر نوٹ کر کے، اور آپ جو ہے جو بھی آپ کے گیون گورنمنٹ کے گوگل کر لیں نمبرز پہ، اس پر رپورٹ کریں، یا پھر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کوشش کریں کہ اس کو 1 یا 2 بار تھریٹن کال جانی چاہیے. 1 یا 2 بار اگر آپ کو اس کو کال آ گئی پولیس کی طرف سے آ گئی تو وہ تھوڑا بہت جو ایک کہتے ہیں نا ایک غلط کام کرنے کے لیے جو کرج چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو، وہ کرج اس کے اندر آ جاتا ہے. بالکل. مقصد یہ ہے کہ اگر جہاں ظلم کرنا گناہ ہے وہاں ظلم سہنا بھی گناہ ہے. بالکل. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی حوالے سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ثنا فہد. ہلو جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی آ رہی ہے. السلام علیکم. جی شبیر بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ پروگرام تو دیکھ رہی ہوں گی ہمارا. بالکل، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور بہت ریلیونٹ ہے جو ان عورتوں کے لیے جو باہر نکلتی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ اس حوالے سے صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اس وقت عورتوں کے اندر شعور آ گیا ہے، وہ اپنا ڈیسیشن لینا جانتی ہیں اور کب کیا کرنا، کچھ عید کا جواب جو پتھر سے دینا وہ ان کو اب کرنا چاہیے کہ اب ڈرنے کا اور دبنے کا زمانہ نہیں ہے. اب یہاں پر چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس پراپر ایک پورٹل ہے جو ہراسمنٹ کے حوالے سے آپ کو کیٹر کرتا ہے عورتوں کو. اور آپ کے جو اینکر پرسن انہوں نے بڑی اچھی بات بولی کہ آپ گاڑی کا نمبر نوٹ کریں اور وہاں پہ آپ کمپلین کریں، کبھی نہ کبھی تو اس کی سنوائی ہوگی. بالکل بالکل. جہاں ظلم جو ہے جہاں پر کرا جاتا ہے وہاں سہنا نہیں چاہیے. اگر سہیں گے تو ظلم بڑھ جائے گا. شبیر بھائی دیکھیں، دا پوائنٹ ہے کہ آج سے 30 سال پہلے جو میری والدہ کو پریشانیاں تھی، آج 30 سال کے بعد وہی پریشانیاں ہمیں بھی ہیں. ہماری والدہ نے ڈر کے بیٹھ گئی، انہوں نے اپنی بچی کو چھپا کے کر لیا، لیکن یہ چیز ہمیں اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل خاموش ہو جائے. وی شوڈ اسٹینڈ فار دیئر رائٹس. کہ اگر کوئی آپ کو ہراس کر رہا ہے تو آپ اس کا گاڑی کا نمبر نوٹ کرو یا وہیں پہ قصہ بے باک کرو. بالکل بالکل. کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، رکشے میں بیٹھتے ہیں، رکشے کے اندر سب سے پہلے جو رکشے والا ہے وہ میرر سیٹ کر لیتا ہے. اس وقت ہم کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے ساتھ ہماری بچیاں ہوتی ہیں. برقع پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسٹاپ کے اوپر بائک والا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لفٹ دینا ان کو فرائض میں سے شامل ہو جاتے ہیں. اس پہ کیا کریں گے؟ نقاب لگاتی ہیں لڑکیاں اپنی بقا کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے. اگر جو برقعے میں ہوتی ہے، نقاب میں بھی ہوتی ہیں، لوگ تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی نمبر دے کے جاتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھ جاؤ، موٹر سائیکل میں بیٹھ جاؤ. یہاں تک کہ رکشے والے بھی ایسے کچھ لوگ ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ آدمی ہاتھ دے رہا ہے، ایک جگہ عورت بلا رہی، تو پہلے عورت کے پاس چلے جاتے ہیں کہ شاید یہاں سے کوئی نمبر مل جائے. ایگزیکٹلی. آپ کبھی شارع فیصل کے اوپر جائیں یا بلوچ کے پل کے اوپر اگر رکشے میں کبھی آ جائیں اور ایکسپیرینس کریں، چاہے اپنے اسکار نماز کی اپنے دوپٹہ اسکار کی طرح ہو یا نماز کی طرح ہو، وہاں پہ بائک والے جب تک پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیں گے کہ رکشے کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ 5 سال کی بچی ہو یا 50 سال کی کوئی خواتین ہو یا عورت ہو، وہ ان کے اندر ہے کہ پلٹ کے ضرور دیکھیں گے. اور یہ نارمل مائنڈ سیٹ ہے. اور اگر ان کو اچھی لگ گئی تو وہ نمبر دے کے ہی اپنا پورے پرائز پورے کریں گے، ان کے آفس تک اس کا پورا پیچھا کریں گے. اور یہ ایک بڑا مطلب عجیب معاملہ ہے کہ وہ خواتین کو بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ میرے گھر تک نہ پہنچ جائے، اور میرے گھر تک تو مجھے چھوڑا ہے، یہ دوبارہ نہ آ جائے، پیچھے نہ پڑ جائے. یہ خوف بھی ہوتا ہے. یہ بالکل خوف ہے. اب اس پہ ہم کیا کریں؟ یہاں تو گورنمنٹ کو کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے، یا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اندر دیکھیں ہمارے بھی آئی ڈیز ہیں، اس بندے کے بھی آئی ڈیز ہیں، کل کو فیک آئی ڈیز کر کے وہ ہمیں تنگ کرنا بھی شروع کر سکتے ہیں. یہ چیزیں بھی ہیں. تو پراپر ایک پورٹل ہونا چاہیے جس کے اندر انانیمسلی ہم اپنے کمپلین لانچ کریں، وہ بندہ پراپرلی اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر کے جس بندے نے ہراس کیا اس کو بغیر یہ بتا کہ کس کی طرف سے کمپلین آئی ہے اس کو سزا دی جائے. اور یہ مانیٹری ٹرمز میں سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 50، 100، 200، 500، 1000 والی سزائیں نہیں ہونی چاہیے. ان کو ریڈیکیول کرنا چاہیے. دس از مائی پوائنٹ.
बहुत बहुत शुक्रिया सनाफाद हमारे साथ थी और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कुरुतुलैन जो एंकर पर्सन है मेट्रो न्यूज़ की। इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आप भी बाहर घूमती हैं, आपको क्या परेशानियों का सामना है? पहले तो शबीर भाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी के शो में इनवाइट किया। बहुत सारे मोस्टली शोज़ ऐसे होते हैं कि हम खुद इस मौजू पे बात कर रहे होते हैं और हम खुद इस तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना एक बहस मुबाहसे में मुब्तला हो जाते हैं कि औरत बेसिकली ये कहते हैं ना, औरत एक नाम नहीं है, एक औरत बहुत बड़ी पहचान है। और औरत हर इंसान के घर में, चाहे वो माँ के बेस में हो या वो बहन के बेस में हो या वो किसी भी जो है ना रिश्ते के अंदर क्यों ना समाई हुई हो, वो औरत है। और औरत की इज़्ज़त करना एक तमाम, मैं कहती हूँ हर इंसान के ऊपर जो है ना लागू होती है ये चीज़, क्योंकि वही आपकी माँ है जो पैदा करने वाली भी औरत है। तो अगर उसने आपको पैदा किया है और आप मर्द का जो कहते हैं ना मर्द से माशरा चलता है, ऐसा बिल्कुल है। अल्लाह ने मर्द को फौकियत दी है और इस्लाम के अंदर भी मर्द की एक ऊंचा मकाम अल्लाह ने रखा है कि मर्द को जो है औरत पे फौकियत हासिल है। लेकिन बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि औरत को बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है और औरत को समझा जाता है कि बेसहारा है, कमज़ोर है, क्योंकि कहते हैं ना कि शादी से पहले वो माँ बाप के घर होती है तो वो कहती है पराई है, तो वो पराई के उसमें कहलाई जाती है। और शादी के बाद जब वो रुखसत होकर ससुराल चली जाती है तो कहते हैं तो किसी और घर से आई है। तो औरत का कोई प्रॉपर घर नहीं होता, जो कि कहते हैं ना कि औरत घर बनाती है, तो औरत घर तो बनाती है लेकिन उसको नाम नहीं दिया जाता कि घर प्रॉपर उसका है। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज इस तरीके से भी आ सकती हैं कि हम खुद भी औरतें हैं, जब हम बाहर निकलते हैं या सोसाइटी के अंदर घूमते हैं या हम इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं तो हमें भी बड़ी डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं। बाहर निकलते हैं 100 तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने जो अंदाज़ा लगाया, जो सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, वो ये समझा जाता है कि औरत एक बहुत कमज़ोर सी चीज़ है कि औरत को जाके किरची भी किया जा सकता है। औरत को क्या अगर ठेस पहुंचा दी तो औरत जो है ना वो एक फालतू सी चीज़ है, रोड पे चल रही है तब भी फालतू है, काम के लिए निकली है तो एक बड़ी अयाश औरत होगी अपनी मजबूरियों के लिए। या किसी हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जो है ना मजबूरियाँ होती हैं कि कोई औरत कमाने के लिए निकलती है, कोई घर चलाने के लिए निकलती है, कोई शौकिया भी निकलती है, कोई पढ़ने के लिए निकलती है। तो हर तरह से सोसाइटी को रिवॉल्व करके सोसाइटी के साथ कहते हैं ना शाना बशाना होकर चलना औरत का एक काम है। लेकिन उसको सोसाइटी किस तरीके से देखती है वो एक बड़ा सवालिया निशान है। सोसाइटी देखती है कि अगर औरत निकली है तो भाई ये औरत तो बेकार औरत होगी, बाहर क्यों निकली है, अगर बाहर निकली है तो भाई इसके साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर वो रेप का शिकार होती है तो तब भी औरत का फॉल्ट है कि उसने इस तरीके के कपड़े क्यों पहने हुए। कपड़े ना पहनना या पहनना ये औरत की चॉइस होती है कि किस तरीके से उसने अपने आप को सेफ तरीके से लेकर चलना है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी होते हैं जिसमें औरत अपने आप को खुद हाईलाइट कर रही होती है, लेकिन बाज़ वक़्त कहते हैं ना कि खुद की भी गलतियां हैं और आइडेंटिफाई हम उनको नहीं कर पाते। लेकिन माशरे में निकलने वाली औरत को हमेशा इस तरीके से देखा जाता है कि अगर ये निकली है तो इसकी कोई ना कोई मजबूरी नहीं होगी, ये अपनी अपनी किसी शौक की वजह से निकली है। और अगर बाहर निकली है तो ये खुली तिजोरी है, वो कहते हैं ना खुली तिजोरी है जिसको हम कभी भी खोल सकते हैं और कभी भी छेड़ सकते हैं और कभी भी हम इसके साथ जो है ना कुछ भी अपनी जागीर समझते हैं। तो औरत अपने आप को कहीं भी मकाम पर और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर सेफ महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ मेंटेन नहीं है औरत के लिए। कोई ऐसा जो है वो लॉ बनाया नहीं गया जिससे हम कह सके कि औरत के लिए मेंटेन हुआ है कि अगला बंदा 10 दफ़ा सोचे कि औरत को हम छेड़ रहे हैं और वो किसी की माँ बहन को हम छेड़ रहे हैं। तो बड़ी जो है ना कोताहियाँ हमारे मुल्क के अंदर भी हैं जिसको हमें फेस करनी पड़ती हैं और औरत को हर जगह पे हर मकाम पे वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। अच्छा, औरतों के हवाले से काफ़ी लॉ बने, काफ़ी कानून बने, काफ़ी लेकिन औरतों इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता ना, इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। ये भी एक मामला है। और दूसरा ये कि मकान के हवाले से आपने बताया कि इस वक्त तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो साहिब हैसियत है अपनी वाइफ के नाम पे ही मकान कर रहे हैं। देखिए वो वाली ऐसा तो देखना में आ रहा है। मैंने शुरू में आपसे जैसे बात की ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जो मेजॉरिटी हमारी जो सोसाइटी देखा जा रहा है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है 2 साल पहले 10 रजिस्ट्रेशन थी हमारे पास, 9 रजिस्ट्रेशन औरतों के नाम पे फ्लैट। अच्छा, ये भी एक कहते हैं बिजनेस का माइंडसेट भी है, आप इसको भी समझे क्योंकि आप खुद भी बिजनेसमैन है। तो मर्द हमेशा औरत के नाम पे इसलिए कराता है क्योंकि वो टैक्स समझ जाता है। तो ये चीजें भी बड़ी देखी जाती है। तो कहते हैं ना कि टूल की तरह भी यूज किया जाता है। चलो उसका टैक्सेस से बचना और औरत का सेफ होना दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर भी है, लेकिन एक माइंडसेट बड़ा जो है ना कि औरत को इस्तेमाल किया जाता है, टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग मैंने कहा ऐसे भी हैं जो औरत को प्रोटेक्ट भी करते हैं। बहुत सारे माशरे में लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि अच्छी इज्जत और एहतराम से निगाहों से देखते हैं। तरबियत का फ़र्क होता है बेसिकली कि आप माशरे में कहते हैं ना कि इंसान की तरबियत ग्रोथ उसके घर से होती है। तो जिस तरह
کہ تربیت آپ گھر سے کریں گے نا اپنے بیٹے کی یا اپنے کسی بھی مرد کی, تو وہ اسی طریقے سے عورت کو نگاہ سے دیکھے گا, چاہے وہ باہر کسی کی بھی عورت ہو, چاہے وہ اپنے گھر کی عورتیں کیوں نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا ایزیلی آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے سنیں گے ایزیلی وہ گالی دے دے گا ماں بہن کی. تو مطلب جس طریقے کی آپ گروتھ کر رہے ہیں معاشرے سے بچہ سیکھ رہا ہے, تو ماں بہن کی گالی دینا کوئی اثر, میں کہتی ہوں کہ اس دور کے اندر کوئی چھوٹی بات نہیں. ہر چھوٹا بچہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو سمجھانا کہ بیٹا ماں بہن کیا چیز ہے اور اس کی عزت کرنا کیا چیز ہے, وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. بالکل, یہ گھر سے جو ہے نا تربیت ہوتی ہے. مزید ناظرین گفتگو کرتے ہیں, چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد اسی حوالے سے پھر دوبارہ گفتگو کریں گے ڈاکٹر فلک سے. ویلکم بیک ناظرین, کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ڈاکٹر فلک سے ہم بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی جو ہے جہالت ہوتی ہے, اور یہ نمبر مانگنا اور یہ گاڑی پہ بیٹھنے کا کہنا, یہ کیا تعلیم کی کمی ہے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, نمبر مانگنا یا گاڑی میں بیٹھنے کا جو لائک ہوتا ہے نا کہ آفر کرنا, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی جاہل انسانی, گاڑی تو وہی چلا رہا ہے جو کوئی بزنس مین ہے یا جو اچھا آفس سے نکلا ہوا بندہ ہے, تو ہم اس کو جہالت سے کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. میں نے تو ان لوگوں کو بھی اس طرح کے آفرز کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اچھے ویل کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. اس سے ہم اس چیز کو کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. تعلیم بھی ان کو سدھار نہ سکی, تعلیم نہیں. دیکھیں, یہ معاشرے کا حصہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وجہ کیا ہے یہ آفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیر از نو رول اینڈ ریگولیشن, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہے نا یہ ایکشن نہیں لیتی. اب کیا ہے, اندھا قانون, لائک چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, یعنی ایجوکیٹڈ ہو, الٹریٹ ہو, جو بھی ہو, ان سب کو پتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے آفرز کریں گے تو ہوگا کچھ نہیں. یا لڑکی ہاں بولے گی یا لڑکی نہ بولے گی. باقی اگر ہاں بولے گی تو ان کا فائدہ ہے, اور نہ بولے گی تو کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو دا پرابلم از دیٹ کہ اگر انہوں نے اس طرح کی آفر کی ہے تو آپ نے اس کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے. کسی بھی صورت میں آپ کو لینا ضروری ہے ایکشن. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ کال پہ لیاقت علی ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. خواتین کے حقوق کے حوالے سے قانون کی کوئی بات کریں گے کہ کیا قوانین بنے ہوئے ہیں. ہلو, السلام علیکم. ہلو, نہیں آواز نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت بھائی کیا حال ہے, خیریت سے؟ جی الحمدللہ بھائی. لیاقت بھائی, ابھی یہ پروگرام کر رہے ہیں لیڈیز ہراسمنٹ کے حوالے سے, تو قانون میں اس کے کیا شکیں ہیں اور قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں جی, کوئی بھی اگر کسی خاتون کو غیر قانونی ہراسمنٹ کرتا ہے یا لیگل ہراسمنٹ کرتا ہے تو اس کے لیے تو صاف ظاہر وہ سزا ہے, اور اس میں کاغذی ڈیولپمنٹ بنتا ہے, آپ جا کے اس کی کمپلین بک کریں گے. لیکن ہراسمنٹ کی بھی نیچر ہوتی ہے, ایک ورک پلیس ہراسمنٹ ہے, دوسری بلیک میلنگ ہے, تیسری جو ہے نا وہ تنگ کرنا ہے. تو ہر طرح کی الگ الگ جو ہے نا وہ جرائم ہیں, الگ الگ ان کی سزائیں ہیں, الگ الگ ان کے مقدمات درج ہوتے ہیں. زیادہ تر نظر یہ آتا ہے کہ کوئی خواتین روڈ پہ یا فٹ پاتھ پہ کسی کنوینس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے, تو اس سے پہلے کچھ بائکس والے یا کچھ گاڑی والے آ جاتے ہیں, نمبر دیتے ہیں, اور وہ کبھی کونی مار کے چلے جاتے ہیں, کبھی تنگ کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے, اس حوالے سے اگر کوئی شخص آپ کو اس طرح کی کوئی ہراسمنٹ کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ دیکھیں پولیس پیٹرولنگ بھی موجود ہوتی ہے. بالکل. آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو 152 پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اس شخص کے موبائل موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کریں, گاڑی کا نمبر نوٹ کریں جو آپ کو ہراسمنٹ کر رہا ہے, اور فوراً پولیس اس کے اوپر کارروائی کرتی ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون جو ہے وہ رکشے میں جا رہی تھی, اس کا ایک موٹر سائیکل والے نے پیچھے کیا اور اس کی جو ہے نا ویڈیوز بنانے لگا, ہراسمنٹ کرنے لگا. تو اس لیڈی نے اسی ٹائم اس کی ویڈیو بنائی اور رکشے والا اس کو تھانے میں لے گیا لیڈی کو. تو بعد میں وہ بندہ پکڑا گیا اور اس کو جو ہے ایف آئی آر بھی ہوگی اور ابھی جیل میں. بالکل, اگر خواتین ہمت کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے, خواتین کو ہمت کرنی چاہیے. اصل میں خواتین جو ہے وہ ان کو میرے خیال میں اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, قانون کے بارے میں آگاہی بھی ہونی چاہیے. یہ ہماری پولیس کا بھی, ریاست کا بھی کام ہے کہ وہ اس کے اوپر لوگوں کو, خواتین کو آگاہی دے گا. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ لیاقت بھائی.
ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ تھے لیاقت صاحب. ہم دوبارہ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر فلک سے گفتگو ہو رہی تھی اسی حوالے سے کہ قانون تو ہے لیکن خواتین جو ہے وہ آواز نہیں اٹھاتی, اور یہ بڑی اگر آواز نہیں اٹھائیں گی تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ انہوں نے جو باتیں کہیں وہ میں آپ سے آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بار میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ فارچونیٹلی جو ہے وہ پولیس میرے ساتھ مطلب آ گئی تھی تو آئی انفارم دیم کہ دس گائز آر ٹیزنگ می لائک دس. تو ایک تو سب سے پہلا یہ کہ آپ پولیس کو انفارم کر دیں کہ اس طریقے سے آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے یا آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے. فرسٹ اسٹیپ از دیٹ. اینڈ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مطلب کہ گاڑی کا نمبر پلیٹ پر دیکھ لیں. پر کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بیچارہ کوئی گاڑی کسی اور کی ہے, چلا کوئی اور رہا ہے. ہاں, رینٹا کار سے گاڑی لاؤ. ہاں, رینٹا کار سے اٹھا کے گاڑی, یا پھر کسی کزن کی چلا رہا ہے, کسی فرینڈ کی چلا رہا ہے. ایک یہ بھی تھوڑا بہت ڈیلیماز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یا کسی کی بائک اٹھا کے چلا رہا ہے. بندہ گاڑی میں ہوتا ہے اس کی شکل تو پہچانتی ہے. ہاں, میں یہ کہہ رہی ہوں فیس آپ کو دیکھنا ضروری ہے. یا پھر ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اسی وقت موبائل نکالیں اور اس کی ویڈیو بنا لیں اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں. ایک تو آپ کے پاس پروف بھی آ جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ واقعی سے آپ کو ہراس کیا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ آپ ایزیلی اس انسان تک پہنچ بھی سکتے ہیں. جیسے ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ابھی جو کال پہ موجود ہیں, انہوں نے بہت پیاری بات کہی کہ آپ اس کو پھر بعد میں اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. اچھا, اگر کوئی ایک عورت بھی ایکشن لے گی تو ان مردوں کی جو بہادری ہے نا ہراس کرنے والی وہ کم ہو جائے گی. وہ جو ان کی شے ہے کہ بھائی ہم تو یا تو ہاں بولے گی یا تو نہ بولے گی, اس میں سے ایک چیز, تو وہ ان کے اندر یہی خوف ہوگا کہ ہر عورت جو راستے پہ کھڑی ہوئی ہے وہ کوئی غلط کام کے لیے نہیں کھڑی ہوئی. تو اگر عورتیں ایکشن لینا شروع کر دیں گی تو میرے خیال سے تبھی سے مسئلے مسائل حل ہو اگر وہ عورت غلط بھی ہو تو آپ کیوں غلط ہو رہے ہیں؟ ہاں نہیں, ایکچولی دیکھیں اس میں بھی بہت سارے ڈیلیماز ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب کہ آئی کانٹ ڈسکس آن دا اسکرین, بٹ میں صرف ان خواتین کے لیے بات کر رہی ہوں. آج آپ کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان خواتین کو اویئر کر سکیں, ایجوکیٹ کر سکیں, ان کے اندر شعور پیدا کر سکیں, بیداری پیدا کر سکیں کہ آپ کے اندر مطلب آپ کوئی جو ہے نا فالتو چیز نہیں ہو, یا آپ جو ہے وہ کوئی گری بڑی چیز نہیں ہو کہ کوئی بھی آ کے آپ کو مینٹل ٹارچر کر کے چلا گیا. آپ وہ پھر حادثہ آپ کو پتہ ہے کوئی 3 مہینے تک آپ کے ذہن پر رہتا ہے, کوئی 2 مہینے تک رہتا ہے, یا پھر آپ اس واقعے کو بار بار آپ کو کوئی انوانٹڈ ٹچ کر کے چلا جاتا ہے, آپ کو کافی دیر تک اس حصے پر آپ کی باڈی کے اس حصے پر آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی نے انوانٹڈ ٹچ کیا ہے. یہ ایک زیادتی ہے, ایک طریقے سے آپ کی مینٹل ٹارچر ہے. تو ہم آج پروگرام کریں انہی خواتین کے لیے کریں کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ آپ شعور پیدا کریں, اپنے اندر شعور پیدا کریں, اپنے آپ کو مینٹل ٹارچر سے بچائیں کہ اگر آپ کو کسی نے کیا اور اگر آپ لیٹ سپوز سے بدلہ لے لیتے ہو تو آپ کو آدھا سکون تو وہیں مل جاتا ہے کہ میں نے اس کو سبق سکھا دیا. میں کبھی بھی نہیں چھوڑتی ہوں, کسی کو بھی نہیں چھوڑتی ہوں. کبھی کوئی آپ کے ساتھ ایسا میرا تو دل چاہتا ہے کوئی واقعہ, اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک ایسا کوئی نہیں ہوا. میرے سامنے کوئی آیا نا تو میرا دل چاہتا ہے 4 لوگوں کے اندر نا اس کو زور سے تھپڑ لگا دو. بالکل ناظرین, ڈاکٹر فلک جیسی اگر ہمت ہوگی تو انشاءاللہ ایسے جو درندہ صفت مرد ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ یہ حرکتیں کرنے سے باز رہیں گے. ڈاکٹر ہم آتے ہیں کوتولین کی طرف کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا جس پہ آپ نے کوئی ایکشن لیا ہو؟ واقعہ تو شبیر بھائی زندگی میں بہت سارے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ شروع سے کبھی آپ اسکول کے لیے نکلتے ہیں, کالج کے لیے نکلتے ہیں, پھر یونیورسٹی لائف کے لیے نکلتے ہیں, پھر ایک ایسی جرنی آتی ہے جب آپ اپنے لیے جاب کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ٹکراتے ہیں, اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ شاید انہیں آنکھوں میں ان کی شناخت نہیں ہوتی کہ آگے ان کے کون ہیں اور کس طریقے سے ہم جو ہے نا اسے ڈیل کر رہے ہیں. تو ایسا واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. تو میرے ساتھ واقعہ ہوا, لیکن میں نے اس کا وہ کہتے ہیں نا ایوری ایکشن ہیز این اپوزٹ ریئیکشن, نیوٹن کا 3rd لا ہے کہ آپ جو بھی ایکشن دیں گے نا اس کا اپوزٹ ریئیکشن آپ کو ضرور ملتا ہے. تو اس پہ یہی تھا کہ انہوں نے مجھے انوانٹیڈ ٹچ کرنے کی کوشش کی. میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہی تھی. ظاہر ہے ہم لوگ جب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس لائف میں ہوتے ہیں, تو پبلک ٹرانسپورٹ ہمارے لیے سب سے ایزی وے ٹو گو ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہے ایزیلی آپ نکل سکتے ہیں گھر میں. تو وہاں اس پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ تو ہر ایرا گیرا آپ کو ملے گا اور کسی طریقے سے بھی وہ چڑھا ہوا ہوگا, اور اس طریقے سے ہم بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا رکشے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے لوگ ہمیں
ٹکراتے ہیں. تو جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ چڑھنا اتفاق ہوا اور اس پہ بیٹھے, تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انوانٹیڈ پا کے, جیسے فلک نے کہا کہ ٹچ آپ کو کیا, تو جیسے اس نے مجھے ٹچ کیا تو پہلے تو میں بڑا گھبرا گئی, اور گھبرانے کے بعد میں نے فیل کیا کہ میں اب کیا کروں, میرے اندر کیا مطلب ایک عجیب سی ہوتی ہے کہ آپ باڈی کے اندر شیورنگ محسوس ہونے لگتی ہے, آپ کانپنے لگتے ہیں. ایک کوئی بھی لڑکی ہوگی تو وہ اسی طریقے سے گھبرا جائے گی کسی بھی کراؤڈیڈ مومنٹ میں, تو وہ ایک دم سے جو ہے نا سفر کرتے ہوئے جو ہے چونک جائے گی کہ ہوا کیا اس کے ساتھ. لیکن جب سیکنڈ ٹائم ٹچ ہوا نا, تو اس کے بعد پھر ٹچ ہونے کے بعد پھر میں کھڑی ہوئی, اور کھڑی ہو کے میں نے زور سے چیخا بس کے اندر, اور میں نے اس کو کھینچ کے چماٹ مار دیا. اور جب میں نے چماٹ مارا تو ارد گرد کے لوگ سارے پبلک لوگ تھے, وہ ہماری پبلک جو ہے بہت اچھی ہے, اگر دیکھتی ہے کہ خواتین کو اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے یا وہ کہیں چیخی چلا رہی ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اور مطلب مرد کی دلیری کی میں مثال ایسی دوں کہ جب میں نے اس کو چماٹ مارا تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے منہ پہ چماٹ مارنے کی, میں نے کیا کیا, اور بالکل مکر گیا. اور اس کے بعد وہ بالکل جو ہے نا کہنے لگا, جب میں نے چیخا میں نے کہا تم لوگ کے گھر میں پبلک سے پٹا کہ نہیں؟ بالکل پبلک ماشاءاللہ ہماری, میں نے کہا کہ کچھ سپورٹو بہت پبلک ہماری ہوتی ہے. اس نے تو عورت کا جب دیکھا کہ عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوتی ہے, بدفعلی ہوتی ہے, تو پبلک بالکل کھڑی ہوتی ہے, اور پبلک نے بالکل وہاں پہ مارا اس کو, اور مار کے اس کو بس سے اتارا کہ اترو, تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں بس میں سفر کروایا جائے. اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نا, وہ کچھ جو اس طرح کے لوگ جو ہنس رہے ہوں گے, تو وہ گھبرا بھی گئے ہوں گے, اچھا وہ میں نے ہاتھ نہیں اس کو ٹچ نہیں کیا ورنہ میں بھی پٹتا. موسٹلی ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ جب پیچھے جائے کہیں بھی آپ سفر کرے ہوتے ہیں, آپ ایک جو پیچھے آپ کی کراؤڈ ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا. بہت بہت شکریہ, آپ دونوں کا پروگرام بہت کم ہے لیکن موضوع بہت بڑا ہے, تو انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی وقت اس موضوع کو لے کے آئیں گے. ناظرین بہت بہت شکریہ کراچی ٹائم دیکھنے کا آپ کے, اور اس حوالے سے ہم یہی بات کریں گے کہ کوشش یہی کیجئے عورتوں کا احترام کریں, عورتوں کی رسپیکٹ کریں, اور یہ رسپیکٹ آپ کریں گے تو آپ جو ہے وہ ایک اچھے شہری اور ایک اچھے مسلمان ہی کہلائیں گے, نہ کہ عورت کی عزت خراب کر کے یا اسے تنگ کر کے آپ اپنے آپ کو ذلیل مت کیجئے. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم.